ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں عائشہ بطول صاحبہ نے مندرہ راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے راستے پر چل رہی ہوں جس کے دونوں طرف آگ ہی آگ ہے۔ اچانک میں اس آگ میں گر جاتی ہوں، لیکن اس آگ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ میرے خواب کی تعبیر فرما دیجیے، شکریہ۔ خواب جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیغام تو ہوتا ہے۔ اگر تو ایسے مباح اوقات میں، جس طرح کیلولا کے لیے اگر دوپہر کو انسان لیٹ جاتا ہے، یا جس وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، نیند انسان کی آلموسٹ پوری ہو جاتی ہے اور جسم بھی ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے، تو کوئی ایسی اور علت بیماری کی بھی کیفیت نہ ہو، کوئی اور ایسا غیر ضروری پریشر بھی دماغ پہ خاص کسی سوچ کا نہ ہو۔ بعض ہوتا ہے کوئی ڈرامہ ایسا دیکھا ہے جس کے اندر اس طرح کے منظر نظروں سے گزرے ہیں، تو اس میں پھر دوسرے پہلو بھی آ جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن یہ اگر مطلق خواب کے اندر آگ نظر آنا، یہ کوئی برائی نہیں، بری چیز نہیں۔ یہ زندگی اور حرارت انرجی کا سارا نظام ہے، تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے، ماشاء اللہ۔ ترقی کی طرف اشارہ ہے اور بڑھوتری کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے جیسے سورج کی روشنی ہے، اس میں تپش بھی ہے، آگ بھی ہے۔ چولہا گرم رہنا مطلب ہے کہ گھر کا نظام بہترین چل رہا ہے۔ البتہ آگ سے کھیلنا اگر کھیل کود والا ہو تو وہ ہے کہ انسان اپنے لاہ و لب کے اندر مصروف ہے، اس طرف اشارہ ہے، وہ واپس لوٹ آئے۔ تو آگ میں گر جانا جو ہے، تو اس آگ نے ان کو نقصان نہیں دیا، تو اس میں پیغام یہی ہے کہ وہ اس قدر نہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیں، مصروف کر لیں، کہ جس طرح کہتے ہیں کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر رہے تو پانی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا پانی تو چلے گی نہیں، اور اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو وہ پھر نقصان دے، پھر جس کا فلاں کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کاروباری دنیا، جس طرح سر سید احمد خان کو جب انہوں نے یہ یونیورسٹی شروع کی تو ایک انگریز جو ہے اس کو ایز اے پرنسپل لے آئے، تو اس نے اپنے حساب سے اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہیٹ کمپلسری کر دیا۔ تو مسلمان اسٹوڈنٹ سارے کے سارے آگے، جی بابا جی ہم تو سارے مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور جدید تعلیم بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سر سید نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم ہیٹ جو ہے وہ سر پہ رکھ لو، دل پہ نہ رکھو۔ تو اسی طرح اگر آگ کو تصرف میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اس سے کامیابی ہے۔ لیکن اس کے اندر کود جانا اتنا کہ پھر بے شک بظاہر وہ نقصان نہیں دے رہی، اب سے نقصان نہیں دیا، لیکن یہ اندازہ اس طرف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بچ گئے، نیکسٹ ٹائم وہ بچت کی صورتحال نہ ہو۔ خبرداری ہے کہ جو بھی کاروباری دنیا یا گھریلو نظام چلا رہے ہیں تو بڑا ویجیلنٹ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، پوچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جس طرح انسان جنگل سے گزرتا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو کپڑے لپیٹ کے، دامن سمیٹ کے، کہیں کوئی جھاڑی کوئی کانٹا الجھ کے کپڑے تار تار نہ کرے، تو فرمایا بھئی یہی تقویٰ دنیا ایک خاردار جنگل کی طرح، تو اپنا ایمان کی پونجی کو محفوظ رکھتے ہوئے تو گھریلو نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شوہر بھی ہے، بیوی ہے، گھر بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایک عزت کا ماحول ہے، تو وہاں توازن رکھ کے چلنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ جی، عائشہ بطول صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ اگر آپ خواہشات کو خود رول کریں تو زندگی بہتر گزرتی ہے، اور جب خواہشات آپ کو رول کرتی ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔